دوستو آداب، میں آپ کا ہم سفر لیاقت جعفری اردو کے لیجنڈ اور کلاسک شاعروں کی شاعری کو پیش کرتے ان ویڈیوز کی سیریز کا نام ہے تشریح۔ تشریح عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ شرح سے نکلا ہے۔ شرح کے معنی ہیں بات کو کھول کر بیان کرنا تاکہ وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ انگریزی میں لفظ تشریح کے لیے ڈیسیکشن، ڈسکرپشن اور ایکسپلینیشن کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ ہندی میں تشریح کے لیے ارتھ کے وچھیدن، وورن اور ویاکھیا جیسے لفظوں کی روایت ہے۔ اردو میں اس کے لیے وضاحت اور توضیح جیسے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تشریح کے ان ویڈیوز کا مقصد اردو کی وہ شاعری آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جو اکثر آپ پڑھتے یا سنتے نہیں ہیں۔ وجہ آپ کی آسان پسندی اور شاعری کا مشکل ہونا۔ میں اس سلسلے میں غالب میر سے لے کر فیض اور فراق تک ایسی غزلوں کی تشریح کروں گا جو اکثر آپ پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے، جبکہ شاعری کا اصل کمال انہی کلاسکس میں چھپا رہتا ہے۔ اس پروگرام کا اصل مقصد آپ کی شاعری کے ٹیسٹ کو اور زیادہ سنجیدہ، ڈیولپ اور میچور کرنا ہے۔ میری کوشش ہے کہ آسان ہندوستانی میں انگریزی، ہندی، اردو کے الفاظ کے سہارے آپ کو ان شعروں کے میننگز کی تہ تک لے جاؤں جو اکثر آپ بغیر پڑھے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان ویڈیوز میں میرا ٹارگٹ وہ ریڈرز ہیں جو انٹرنیٹ کے اس زمانے میں انگریزی اور ہندی کی بیک گراؤنڈ سے اردو غزل کی طرف آئے ہیں۔ نصرت فتح علی خان، غلام علی، مہدی حسن، جگجیت سنگھ کی غزلوں اور محمد رفیع، کشور کمار، لتا منگیشکر کے سانگ سے اس زبان کے مرید ہوئے ہیں۔ فی الحال تشریح کے ان ابتدائی ایپیسوڈز میں صرف مرزا غالب کی شاعری پر فوکس کروں گا۔ غالب کے بعد باقی شاعروں کی طرف بڑھا جائے گا۔ آپ کو یہ کانٹینٹ اور لہجہ پسند آئے تو پروگرام تشریح کے ان ویڈیوز کو باقی ادب نواز دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ دوستو، سلسلے کا آغاز کرتے ہیں غالب کی ایک ایسی غزل سے جو آپ نے بہت کم سنی ہے، شاید گائی بھی نہیں گئی ہے، اور اس کا مطلب بھی جو ہے وہ دیوان غالب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ غزل مطلع کے بغیر دیوان غالب میں ہے، لیکن وہ شعر جو کہ دیوان کا حصہ نہیں ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو جو غالب کی غزل، جو ایک انجان اور انوکھی غزل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں رکھنے کے لیے، میں اس سے جڑتی باقی سیریز کی جو غزلیں ہوں گی وہ بھی کچھ ایسی ہی رہیں گی، ان سنی ان کہی چیزیں۔ آپ نے غالب کو جو سنا ہے باقی سنگرز کی زبانی، جگجیت، غلام علی، مہدی حسن وغیرہ نے جو گایا بھی ہے بہت زیادہ، اور اس سے پہلے بھی پرانے سنگرز نے، تو اس سے الگ ہٹ کے کچھ چیزیں میں دیوان میں سے نکال کے آپ کے لیے لاؤں گا اور ان کی تشریح کروں گا، ان کو ایکسپلین کروں گا آپ کے سامنے، اور آپ ایک ایسی دنیا سے واقف ہوں گے جس دنیا کا سفر آپ لوگ کرتے نہیں ہیں۔ آج کل یہ جو نئی پیڑھی کے نوجوان ہیں جو کہ انجینئرنگ اور ڈاکٹری کی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، یہ سننے کی حد تک تو غزل پسند کرتے ہیں، لیکن پھر وہی غزل جو آسان ہو، سہل ہو، اور پروین شاکر، جون علی، احمد فراز، اور آج کے ٹائم میں بشیر بدر، راحت اندوری، وسیم بریلوی میں جو پودھ پڑی ہوئی ہے جو ان کو پسند کرتی ہے، انہی کے ٹیسٹ کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کے لیے، تھوڑا سا ڈیولپ کرنے کے لیے میری ایک کوشش ہے۔ تو اس سلسلے کے تحت میں اپنے کچھ ابتدائی ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئے تو کچھ 1 6 8 10 ایپیسوڈ میں غالب پہ ہی کروں گا، اور اس کے بعد اگر ضرورت محسوس ہوئی تو دوسرے شاعروں کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو یہ سلسلہ کتنا پسند آتا ہے اور آپ کتنا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کتنا شیئر کرتے ہیں، کتنے کامنٹس اس پہ کرتے ہیں، تو مجھے بھی ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ میں واقعی کوئی اچھا اور ضروری کام کر رہا ہوں یا اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔
غالب کی غزل ہے کہ کب فقیروں کو رسائی بتے میں خار کے پاس، تنبے بو دیجئے میں خانے کی دیوار کے پاس۔ مجدہ اے ذوق اسیری کے نظر آتا ہے، دام خالی قفس مرغ گرفتار کے پاس۔ جگرے تشنہ آزار تسلی نہ ہوا، جوئے خوں ہم نے بہائی بنے ہر خار کے پاس۔ مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہائے ہائے، خوب وقت آئے تم اس عاشق بیمار کے پاس۔ میں بھی رک رک کے نہ مرتا جو زباں کے بدلے، دشنا ایک تیز سا ہوتا میرے غمخوار کے پاس۔ دہنے شیر میں جا بیٹھیے لیکن اے دل، نہ کھڑے ہو جئے خوبان دل آزار کے پاس۔ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشۂ دستار کے پاس۔ مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی، ہائے ہائے بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں پڑا ہوگا، لیکن میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی جس تیاری کے ساتھ میں آیا ہوں۔ میں اس ایپیسوڈ میں ٹیکسٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے کچھ امیجز بھی آپ کے سامنے ساتھ ساتھ میں چلاتا جاؤں گا سلائیڈ میں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ غالب نے کس جہان دیگر میں لے جا کے باتیں کی ہیں ہم سب کو۔ کب فقیروں کو رسائی، پہلا شعر لیتے ہیں۔ کب فقیروں کو رسائی بتے میں خار کے پاس، تنبے بو دیجئے میں خانے کی دیوار کے پاس۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ مطلع ہے۔ مطلع شعر کے، غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ طلوع سے نکلا ہے۔ طلوع مینز ابھرنا۔ طلوع آفتاب آپ نے سنا ہوگا، صبح جب سورج اگتا ہے تو اس کو ہم طلوع بولتے ہیں۔ طلوع آفتاب، سورہ ادے یا سن رائز کا جو ٹائم رہتا ہے، اس کے لیے طلوع لفظ ہے۔ طلوع سے لفظ بنا ہے مطلع۔ مطلع مینز ابھرا، پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر، جہاں سے غزل ابھرتی ہے، جہاں سے غزل نکلتی ہے۔ اسی طرح مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے، جہاں سے غزل کٹتی ہے۔ قطع مینز کاٹنا، جہاں سے غزل ختم ہو جاتی ہے۔ مطلع اور مقطع غزل کے پہلے اور آخری شعر کو کہا جاتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا مطلع کی۔ کب فقیروں کو رسائی بتے میں خار کے پاس، تنبے بو دیجئے میں خانے کی دیوار کے پاس۔ اس غزل کا سب سے جو ایک بنیادی لفظ ہے، جو سگنیچر لفظ ہے جہاں سے شعر ابھرتا ہے، وہ تنبے ہے، تنبے۔ اور ایک اور لفظ ہے فقیروں، وہ پہلے مصرے میں ہے۔ تو انہی دو لفظوں سے شعر نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دراصل یہ پوری غزل ایک خاص کیفیت میں ہے، جہاں پہ اپنے محبوب کو لے کے، اپنے معشوق کو لے کے شاعر جو ہے غالب وہی باتیں کرتا ہے جو ایک عاشق کرتا ہے۔ وہ روٹین قسم کی جو رومانٹک پوئٹری ہمارے ہاں ہے، وہی ایک پروسیس ہے کہ محبوب لفٹ نہیں کرواتا آپ کو، وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن آپ لگاتار اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کب فقیروں کو رسائی بتے میں خار کے پاس، شاعر کہتا ہے کہ ہم جیسے فقیروں، ہم جیسے بے کسوں، ہم جیسے بے بسوں، ہم جیسے لاچاروں کو کہاں اوقات۔ ہم جیسے فقیر، ملنگ، درویش، جوگی، بیراگی، کچھ بھی کہہ لو، آوارہ، بنجارے، مست، قلندر، مجنوں، سادھو، سنیاسی، بکھاری، بہت سے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں عاشق کے لیے۔ ہم جیسوں کی کیا اوقات، کیا بساط کہ وہ رسائی کریں۔ کب فقیروں کو رسائی، کب سے شروع ہوا شعر، کب، کہاں، کیسے، ہاؤ اٹ از پاسبل۔ تو یہ استفہامیہ بولتے ہیں اس کو، سائن آف انٹروگیشن، کہ کب، کیسے ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ کب فقیروں کو رسائی، رسائی مین ریچ، ایکسیس، پہنچ،
بتے میخار کے پاس، اس بت کے سامنے جو کہ میخار ہے، جو کہ شراب پیتا ہے، شراب پلاتا ہے، شراب کشید کرتا ہے، ساقی ہے، جو میخانے کا مالک ہے، جس کی محبت کی اسیری میں، جس کی مستی میں سارا شہر دیوانہ بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ کب فقیروں کو رسائی بتے میخار کے پاس، ہم جیسے فقیروں کو کب یہ اوقات ہماری کہ ہم رسائی کریں، ہم ریچ آؤٹ کریں اس تک جس کے پیچھے پورا شہر دیوانہ ہے، اس بتے میخار تک، اس ساقی تک جس کی آنکھوں کی شراب پی کے سب مست ہیں، وہ جو شراب خانے کا مالک ہے۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط اس تک پہنچے۔ تو اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ تنبے بو دیجئے میخانے کی دیوار کے پاس۔ اب یہ ایک طریقہ ایجاد کیا ہے شاعر نے کہ میں کچھ کرتا ہوں، اسی بہانے اس کے دیدار، اس کے درشن ہو جایا کریں گے۔ وہ کیا کرنا ہے جی؟ تنبے بونے ہیں۔ اب میں آپ کو تنبے سمجھاتا ہوں، تنبے کیا ہے۔ یہ لفظ ہے جس کے ارد گرد یہ شعر سارا کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے گھر میں کدو کی سبزی ضرور کھائی ہوگی۔ کدو جو پھل ہے اس کو تنبا بولتے ہیں، تنبا بھی بولتے ہیں، تنبا بھی بولتے ہیں۔ یہ واحد پھل ہے جو پھل بھی ہے اور سبزی بھی ہے۔ کدو، لوکی، کھیرا، یہ سارے اسی فیملی کے پھل ہیں۔ تو ٹیسٹ میں یہ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ کچا ہوتا ہے تو سبزی بنا لی جاتی ہے اور اس کی کڑواہٹ ختم کر لی جاتی ہے، ورنہ اس میں کڑواہٹ رہتی ہے۔ تو اس کا جو اندر کا گودا ہے وہ نکال کے اس کی شراب بنائی جاتی ہے، بہت مشہور ہے۔ جیسے انگور کو شراب میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بھی 2-4 فروٹ ہیں، سیب کو بھی شاید۔ اسی طرح یہ جو تنبا ہوتا ہے، کدو کا پھل یا لوکی کا یا کھیرا، اس کے جو بیج کا حصہ ہے وہ نکال لیا جاتا ہے، گودا جس کو بولتے ہیں۔ تو وہ جب شراب پکائی جاتی ہے، ابالی جاتی ہے، تو اس میں یہ کام آتے ہیں۔ تو یہ نشے کو بڑھانے والا پھل ہے۔ اور جو یہ کھوکھلا جب ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ کچا ہو تو سبزی میں کام آ جاتا ہے، لیکن جب یہ کھوکھلا رہ جاتا ہے تو وہ سوکھتا ہے، بہت مہینوں تک، سالوں تک پڑا رہتا ہے۔ تو بعد میں اس کا وہ جو سوکھا ہوا حصہ ہے وہ ایک برتن کے طور پہ کام میں آتا ہے۔ اور اس برتن کے ارد گرد بہت سی کہانیاں ہیں۔ غالب نے بھی ایک کہانی پکڑی ہے، ایک شعر غالب نے بھی پکڑا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہندو بھکشو ہوتے ہیں، بودھ یا جین سنیاسی جوگی لوگ، ان کے ہاتھوں میں ایک کمنڈل ہوتا ہے، بھکشا پاتر جس کو آپ بولتے ہیں، یہ تنبے سے بنا ہوتا ہے۔ اور فقیر لوگ جو رہتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے جو نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان فقیروں کے پاس بھی پانی پینے کے لیے، شراب پینے کے لیے اور بھیک مانگنے کے لیے ایک کاسا ہوتا ہے، جس کو کشکول کہتے ہیں، کاسا بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ بھی تنبے کے اسی کھول سے بنا ہوتا ہے، اسی کھوکھلے کھول سے بنا ہوتا ہے۔ اور سپیرے کی جو بین ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں، جس پہ سانپ لہراتا ہے، تو وہ بین جو ہے وہ بھی تنبے کی بنی رہتی ہے۔ اور پنجاب کا ایک مشہور ساز بھی ہے جو ایک انگلی سے بجایا جاتا ہے، تنبی بولتے ہیں اس کو، کان کے پاس لے جا کے بجاتے ہیں اس کو۔ اور کشمیر کا ایک ساز ہے جو ایران کی طرف سے آیا ہے کشمیر، ایک سائڈ اس پہ چمڑا چڑھا رہتا ہے اور ایک طرف خالی رہتی ہے، تنبک ناری بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ سب کچھ تنبے سے ہی بنی چیزیں ہیں۔ ویسے تنبک ناری تو میرے خیال سے چاک یا مٹی سے بھی بنی ہوتی ہے جو میں نے دیکھی۔ تو بہرحال تنبے سے بنی ہوئی ہی یہ ساری چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی یہ سائز میں اتنا بڑا ہوتا ہے ایک انسان جتنا۔ یورپ وغیرہ میں ابھی بھی کمپٹیشنز ہوتے ہیں کشتی رانی کے، پانی میں بہنے کے۔ تو اس کی باضابطہ اس کے کھوکھلے کھول کی کشتی بنائی جاتی ہے، چھوٹی موٹی ناؤ بنا لی جاتی ہے، اور اس پہ وہ یہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں۔ ابھی بھی چھوٹے چھوٹے یہ جو یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کاؤنٹیز ہوتی ہیں، گاؤں دیہات سائڈ کے، تو وہاں پہ لوگ ان سے کام لیتے ہیں ناؤ کا۔ انگریزی میں اس پھل کو GOURD گوڈ کہا جاتا ہے، کیوکر بٹ بھی کہتے ہیں، گرین باٹل بھی کہتے ہیں، کلاباش، اور یہ 2-4 نام ہیں اس کے انگلش میں۔ گھروں میں سجانے کی بہت سی چیزیں، بہت سی ایکسیسریز بھی اسی تنبے سے بنتی ہیں۔ بہت سے خوبصورت گھر میں سجانے کے آرائش و زیبائش کے سامان
تو ہم واپس شعر کی طرف آتے ہیں. غالب نے کہا کہ کب فقیروں کو رسائی بتے میخار کے پاس، ہم جیسے فقیروں لاچاروں بے بسوں کی کہاں اوقات کہ وہ رسائی کریں، وہ ریچ آؤٹ کریں. رسائی فارسی کا شبد ہے کہ ہم ایکسیس کریں اس محبوب تک، اس معشوق تک جس کو سب چاہتے ہیں، جس کی شرابوں کی مستی، جس کی آنکھوں کے پیمانوں کی مستی سے سارا شہر اس کا دیوانہ ہے. ہماری کہاں بساط ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے، لیکن ہم ایک طریقہ کر سکتے ہیں جس کے تحت ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے درشن کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ تنبے بو دیجئے میں خانے کی دیوار کے پاس. اب یہ جو شراب خانہ ہے، جو میں خانہ ہے، اور میں خانے میں جو مالک بیٹھا ہے اس کا، جو ہمارا محبوب ہے، جس کے عشق میں ہم دیوانے ہیں سبھی کی طرح، جو اس کی آنکھوں کی شراب پینے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں، اس کی میں خانے کی دیوار کے ساتھ ہم ایک پھل بو دیتے ہیں، تنبا، اس کے بیج بو دیتے ہیں. تنبے بو دیجئے. ہم نہیں بیجیں گے یا کوئی بھی بیج دے، تو تنبے اگر بو دیے جائیں وہاں پہ، تو وہ پھل جب بڑا ہوگا تو اس پھل کو شراب میں استعمال کرنے کے لیے یہ ساقی باہر آئے گا، ہمارا محبوب باہر آئے گا، اور یہ اس تنبے کو کاٹ کے اندر لے جائے گا اور اس کا گودا نکال کے اپنی شراب میں استعمال کرے گا. جیسے وہ اس نے باقی پھل فروٹ استعمال کر رہا ہے شراب بنانے میں، تو یہ بھی تنبے کا گودا استعمال کرے گا شراب بنانے میں. اور ہمارا وہاں تک پہنچنے کا بہانہ یہ ہوگا کہ ہم بھی وہاں، ہم فقیر بھی وہاں پہنچ جائیں گے، ہم بکھاری بن کے وہاں پہنچ جائیں گے، اور ہم کہیں گے کہ ہمیں یہ تنبا چاہیے، ہم نے اس سے کاسا بنانا ہے، ہم نے اس سے کشکول بنانا ہے، ہم نے یہ پانی پینے کے لیے اور بھیک مانگنے کے لیے ہمیں چاہیے. تو ہم تنبا لینے کے بہانے وہاں پہنچیں گے، اور ساقی شراب کے لیے پھل توڑنے کے بہانے وہاں تک آئے گا. تو اسی بہانے ہماری ملاقات ہو جائے گی، اور اسی بہانے ہم اس کے درشن کر لیں گے. ورنہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس تک رسائی کر سکیں، اس بتے میخار تک. وہ جو مسلسل شراب پینے پلانے والا، شراب کشید کرنے والا بت ہے. اور بت بھی محبوب کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بت دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن بہرحال پتھر کا ہوتا ہے، بے احساس ہوتا ہے، اس کو درد نہیں ہوتا کسی کا. تو معشوق کے لیے عموماً یہ لفظ استعمال کیا کہ بت میخار، وہ شرابوں میں مست رہنے والا بت، اسٹیچو، جس کو اپنے حسن کی سرمستی میں رہتا ہے اور وہ خاص اہمیت نہیں دیتا اپنے چاہنے والوں کو. تو یہ ہے جی شعر کی کائنات پوری. تو اب بڑھتے ہیں ہم اگلے شعر کی طرف. نیکسٹ شعر. اب آپ اس غزل کا دوسرا شعر دیکھیے. اسی مقطع والی فیل کے ارد گرد اگلا شعر غالب کہتے ہیں کہ مجدہ، یہ ایکچولی فارسی کا ایک لفظ ہے، مجدے بولا جاتا ہے فارسی میں. یہ جو رے اڑے زے، یہ جو سے ہے، اس پہ اردو میں بہت کم الفاظ ہیں. ژالہ باری ایک ہے، وہ جو اولے پڑھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے. بہت کم استعمال ہے اس کا اردو میں. بہرحال مجدے ایک فیل ہے، ایک ورڈ ہے جو بولا جاتا ہے آلویز جب کوئی خوشخبری دینی ہوتی ہے، جب کوئی ہیپی نیوز دینی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے. جیسے واہ واہ بولتے ہیں، آہ 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 بولتے ہیں، ہائے بولتے ہیں. تو مجدے خوشخبری کا صیغہ ہے، علامت ہے. یہ مجدے خوشخبری، خوشی کا موقع. کیا؟ اے ذوق اسیری کہ نظر آتا ہے، مجدہ اے ذوق اسیری کہ نظر آتا ہے، دام خالی قفس مرغ گرفتار کے پاس. یہ بڑی خوبصورت کیفیت ہے کہ اے میری ذوق اسیری، اسیری بولتے ہیں قید کو، ذوق بولتے ہیں شوق کو، انٹرسٹ کو. اے میری قید ہونے کے شوق، مطلب تو چاہتا تھا کہ تو کبھی، ہمیشہ یہی چاہتا ہے، تیری ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ تو قید ہو جائے، تو محبوب کے ہاتھوں قید ہو جائے، تو اپنے شکاری کے ہاتھوں قید ہو جائے. تو یہ جو ذوق اسیری ہے، یہ جو قید ہونے کا تیرا ذوق ہے، اس کے لیے ایک خوشخبری ہے، اس کے لیے ایک بڑی گڈ نیوز ہے. مجدے اے ذوق اسیری، یہ غالب اپنی ہی ذوق اسیری سے مخاطب ہے. اپنے ہی قید ہونے کی جو خوشی ہے، جو اس کے دل میں ایک آرزو ہے کہ وہ قید ہو جائے کسی کی باہوں میں، وہ قید ہو جائے کسی کی نظروں میں، وہ قید ہو جائے کسی کے عشق میں، اس کو اہمیت ملے،
محبوب کی طرف سے، تو اپنی ذوق اسیری کو شاعر کہتا ہے کہ مجدے ہے، بہت اچھی خبر ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہوا ہے، مجدے ہے ذوق اسیری، اے میری قید ہونے کے ذوق اور شوق، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ نظر آتا ہے، کہ دکھائی دینے لگا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ دام خالی قفس مرغے گرفتار کے پاس۔ یہ شکاری لوگ کیا کرتے ہیں جب انہوں نے کوئی پرندہ پکڑنا ہوتا ہے، پنچھی پکڑنا ہوتا ہے، تو ایک ٹریپ ہے، ایک طریقہ ہے اس کو پکڑنے کا، وہ یہ ہے کہ پنچھی آتے نہیں ہیں نیچے، تو پنچھیوں کو نیچے لانے کے لیے وہ آلریڈی جو قید کیا گیا پنچھی ہے اس کا پنجرا اٹھا کے ایک جگہ رکھتے ہیں زمین پہ، اور وہ جو قیدی پنچھی ہے اس کی قید کو انجوائے کرنے کے لیے یا اس کی قید کا دکھ منانے کے لیے، جو بھی کہہ لیں، باقی پرندے اڑ کے آ کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں، تو اس کے دائیں بائیں ارد گرد چھپا کے رکھا گیا ہوتا ہے ایک جال زمین کے اوپر، تو جو ہی یہ پرندے اس پرندے کے پاس جو کہ آلریڈی کیجڈ ہے، آلریڈی ٹریپڈ ہے، آلریڈی پھنسا ہوا ہے، قید میں ہے، اس کی خبرگیری کرنے کے لیے یا اس پہ طرز جتانے کے لیے یا مزہ لینے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں۔ جیسے یوں بھی ہم کبھی سڑک پہ حادثہ ہو جائے تو یا کوئی قیدی ہی ہم دیکھ لیں کہیں پہ تو بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو غالب جو ہے، جو شاعر جو ہے، وہ اپنے قید ہونے کے اس شوق کو، اس آرزو، تمنا اور خواہش اور امید کو جو برسوں سے وہ پال کے بیٹھا ہے، اس کو کہتے تیرے لیے خوشخبری ہے۔ تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ شکاری نے مزید کسی شکار کو ٹریپ کرنے کے لیے ایک چال چلی ہے، اس نے ایک پرندہ جو آلریڈی قید ہے اس کا پنجرا لا کے زمین پہ رکھا ہے یا کہیں میدان میں رکھا ہے اور اس کے دائیں بائیں جال بچھا دیا ہے، تجھے موقع ہے کہ فوراً جا کے اس جال میں پھنس جا، اس ٹریپ میں پھنس جا۔ یہ شاعر کا مبالغہ ہے، یعنی شاعر نے اپنے محبوب تک پہنچنے کی سب سے عجیب و غریب ایجاد کی ہے، عجیب و غریب طریقہ ایجاد کی ہے۔ جیسے اوپر بھی کہا تھا تنبے بو دیجئے، میں خانے کی دیوار کے پاس شاید میں پہنچا، اور نیکسٹ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے میری ذوق اسیری تیرے لیے ایک خوشخبری ہے کہ آلریڈی جو ایک مرغ گرفتار ہے، مرغ مینس پرندہ، ہم ویسے مرغا بولتے ہیں، مرغا بھی پرندہ ہی ہے، مرغ گرفتار، آلریڈی گرفتار ہو چکا ایک پکشی، اس کا قفس مینس پنجرا، آلریڈی گرفتار ہو چکے ایک پکشی کا پنجرا لے کے شکاری نے ایک نئی چال چلی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ اور نئے پرندے، کچھ اور نئے محبت کرنے والے اس ٹریپ میں پھنسیں، تو تیرے پاس موقع ہے کہ تو فوراً وہاں پہنچ اور اس ٹریپ میں پھنس جا، اس دام میں، اس جال میں پھنس جا جو کہ ابھی خالی ہے، دام خالی کہاں پہ ہے؟ قفس مرغے گرفتار کے پاس، جو اس مرغ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس پنجرے کے سامنے رکھا ہوا ہے جس میں آلریڈی ایک کوئی بیچارہ ٹریپ ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک خوشخبری ہے ذوق اسیری کے لیے۔ یہ غالب نے اپنی ذوق اسیری سے بات کی ہے، یہ جو شوق اسیری، شوق قید جو ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے غالب نے کہا ہے تیرے لیے خوشخبری ہے، موقع ہے، جا کے اس خالی جال میں پھنس جا، تو یوں بھی تو اپنے محبوب کے قریب آ جائے گا۔ دوستو، اس غزل کے ساتھ ہی تشریح کا آج کا شمارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ کو تشریح ٹائٹل سے شروع کیا گیا شاعری کا یہ سلسلہ پسند آیا تو ضرور اس ویڈیو پر کومنٹس کر کے اپنی رائے دیجیے تاکہ آپ کے مشوروں سے اس سیریز کو اور بھی دلچسپ اور معنی خیز بنایا جا سکے۔ میں ڈاکٹر لیاقت جعفری آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں جلد ایک اور نئے شمارے کے ساتھ۔ میری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہو تو دوست احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔